ہم کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیں گے ان تمام باتوں کی وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزیں شریک کی ہیں کہ جن چیزوں کی دلیل اللہ نے نہیں اتاری. ایسے لوگوں کا ٹھکانہ آگ ہے اور کتنا ہی برا ظلم کرنے والوں کا ٹھکانہ ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 151 کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین مومنوں کے عظمت کا اور کافروں کی بزدلی کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں کے اندر مومنوں کا روب ڈال دیتا ہے. اور یہ روب کیوں ڈالتا ہے اس کی وجہ بھی اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ذکر کی ہے. وہ کچھ یوں تھا کہ جب ایمان والوں کی مسلمانوں کی شکست ہوئی تو شکست کے بعد کچھ کافروں کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر مسلمان شکست کھا سکتے ہیں تو کیوں نہ ہم ان کا صفایا کر دیں, ان کو ختم کر دیں. یہ خیال دل میں ان کے آیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, مومنوں کا, ایمان والوں کا, مسلمانوں کا روب جو ہوتا ہے وہ کافروں کے دل میں ڈال دیا, دشمنوں نے ڈال دیا. اب انہیں اتنا روب طاری ہوا دلوں کے اندر کہ وہ اس خیال کو ہی انہوں نے چھوڑ دیا کہ یہ خیال اب لانا ذہن و دماغ کے اندر یہ بے سود ہے, بے فائدہ ہے. روب کس کو کہا جاتا ہے؟ روب کہا جاتا ہے خوف کی سب سے سخت ترین حالت. یعنی انسان کو خوف آتا ہے, لیکن خوف بھی ایک درجہ ہوتا ہے اس کا, لیکن خوف کی سب سے آخری درجہ جو ہے وہ روب کہلاتا ہے. کسی کا روب, کسی کی ہیبت دل میں طاری کر لینا. آپ دیکھیں حدیث کے اندر اس طرح سے آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی. 5 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی دی گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے, اس سے پہلے کسی نبی, کسی رسول کو نہیں دی گئی. ان 5 چیزوں میں ایک چیز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر, کہ میری مدد جو ہے روب کے ذریعے کر دی گئی ہے 1 مہینے کی مسافت تک. یعنی اگر کہیں میں ہوں تو 1 مہینے کی مسافت تک انسان سفر کرے تو اس درمیان جتنے کافر ہوں گے ان کے دلوں کے اندر میرا روب ڈال دیا گیا, میری ہیبت. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا روب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روب ہے, دبدبا ہے اور آپ کا خوف ہے, اتنا کسی نبی کا, کسی رسول کا نہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت. اس لیے بہت سارے کفار ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہی تھر تھر کانپنے لگتے تھے. آپ کو دیکھ کر ہی آپ کا روب اتنا تھا, اتنی جلال اور ہیبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بہت سارے کافر ویسے ہی تھر تھرانے لگتے. بلکہ واقعی کچھ یوں ہے, ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو کہتے ہیں ہمارے خوف کے اس کا شانہ جو تھا یہ گوشت کانپ رہا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جب اس کے اس کاندھے پر پڑی تو بولے گھبراؤ نہیں, خوف مت کرو, میں تو اس عورت کا بیٹا ہوں جو گوشت سکھا کر کھایا کرتی تھی. یعنی اس کے خوف کو کم کرنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی. تو حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روب ہے وہ 1 مہینے کی مسافت تک جتنے کفار ہیں ان کے دلوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے 1 مہینے تک. اب سوچئے اس کے بعد اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ اس کے بعد جب کافروں نے ختم کرنے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے, صفحے ہستی سے مٹا دیا جائے, تو یہ بھی ان کے لیے کارگر نہ ہوا اور روب اتنا پڑا کہ کافروں نے یہ خیال بھی ترک کر دیا کہ انہیں ختم نہیں کیا جا سکتا, انہیں ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ بھی روب ڈال دیا گیا. اور اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ ایمان والوں کا روب بھی کافروں پر ہے, لیکن بنیاد کیا ہے؟ ایمان والے واقعی ایمان والے ہوں گے جب اگر ان کے ایمان کے اندر شرک کی آمیزش ہو تو کہ وہ روب ختم ہو جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطان, شرک کی بنیاد پر, کیونکہ کافر شرک کرتے ہیں اور مومن شرک نہیں کرتا.
تو شرک اور کفر کی بنیاد ہی اصل میں روب کی ہے. جس کے اندر صرف توحید ہوگا اس کا ہی روب ہوگا, اور جس کے اندر توحید نہیں ہوگا اس کا روب نہیں پڑ سکتا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان مرعوب ہو جاتے ہیں کافروں سے, ان کے جاہو جلال کو دیکھ کر, ان کی اس آزائش کو دیکھ کر مرعوب ہو جاتے ہیں, امپریس ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ شرک ہے. مسلمانوں کے اندر ایمان کے باوجود بھی شرک ہے. وہ صرف ایک اللہ کو نہیں مانتے, ربوبیت تو مانتے ہیں, ایک اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے, لیکن جب بات عبادت کی آتی ہے تو صرف ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے. عقیدے کے اندر جب جب شرک آیا مسلمان توبہ ہو گئے, مسلمان مرعوب ہو گئے, دوسرے سے امپریس, خود کو امپریس کرنے کے بجائے, اپنا چھاپ چھوڑنے کے بجائے خود دوسروں کے اس سے مرعوب ہو گئے, امپریس ہو گئے, اس کو بولتے ہیں. اب ہر کوئی کافروں سے دوستی اس لیے کر رہا ہے کہیں ہمیں تباہ نہ کر دیں, کہیں ہمیں برباد نہ کر دیں, اس لیے دوستی جاری ہے. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ شرک ایک بنیاد ہے. پھر آگے فرمایا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ, ایسے شرک کرنے والوں کا ٹھکانہ آگ ہے, یعنی جہنم ہے. وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ, اور کتنا ہی برا ان ظالموں کا ٹھکانہ ہے. تو شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے, اور جو شرک کرتا ہے وہ ظالم کہلاتا ہے, اور ظالم کا جو ٹھکانہ ہوتا ہے وہ بہت ہی خطرناک اور بھیانک ہوتا ہے. تو بہرحال یہاں پر ہم یہ یاد ہمیشہ رکھیں کہ جب تک ہمارے اندر عقیدہ توحید, خالص عقیدہ توحید نہیں ہوگا, ہم کبھی بھی دشمنوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے. صحابہ کرام نے جب دشمنوں کا مقابلہ کیا, نہ تو ان کے پاس کوئی ہتھیار تھا, نہ ان کے پاس کوئی وسائل تھے, نہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز تھی کہ جس کی بنیاد پر وہ مقابلہ کر سکتے تھے. تھی تو صرف ایک ہی چیز تھی, وہ تھا عقیدہ توحید. توحید, اللہ کو ایک ہی جاننا, ایک اللہ ہے جو تنہا عبادت کے لائق ہے, اس کے اندر کوئی شریک نہیں ہے, اس کے اندر کوئی شریک نہیں ہے. تو یہ بات چیز ہمیں یاد رکھنا ہے. اور یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ ایسی چیزوں کو شریک کیا اللہ کے ساتھ کہ جس کی دلیل کوئی نہیں تھی. اس سے یہ معلوم ہوا کہ کوئی بھی چیز کرنے کے لیے انسان کو کیا چاہیے؟ دلیل چاہیے. دلیل کے بغیر کوئی چیز نہیں کرنا. معلوم بھی رسول بھی سلطانہ, اور سلطان کہتے ہیں ایسی دلیل کو جو غالب آ جائے. دلیل تو بہت سارے لوگوں کے پاس ہے, لیکن دلیل کبھی کبھی کام نہیں کرتی ہے. لیکن سلطان جو ہوتا ہے, سلطان کہتے ہیں کوئی بھی چیز جو غالب آ جائے, اوپر ہو جائے سب کے, اس کو سلطان کہا جاتا ہے. جیسے اگر کسی جگہ کا کوئی امیر ہے تو اس کو سلطان کہتے ہیں, گھر کا دیکھ ریکھ کرنے والا ہے تو اس کو سلطان کہتے ہیں. ایسی بہت ساری چیزوں کو سلطان کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ غالب رہتا ہے, اسی کے ماتحت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایسی چیزیں لے کر آؤ جو سب پر غالب آ جائے, سب کے اوپر ہو جائے. تو سب سے اوپر چیز کون سی ہوتی ہے؟ یا تو رب کا کلام ہوگا, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوگا جو سب سے اونچا ہوگا. اس کے بعد ساری چیزیں اس کے ماتحت ہوں گی. تو ایسی کوئی دلیل لاؤ تبھی کوئی کام کرو, ورنہ کام نہ کرو, یعنی عبادت نہ کرو. تو یہ چیز ہوئی آیت کریمہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کہ انسان کب جو ہے غلبہ پاتا ہے اور کب مرعوب ہو جاتا ہے. یہ بنیاد توحید اور شرک ہے. شرک ہوگا تو مسلمان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے, شرک ختم ہوگا تو مسلمان کامیاب ہو جائیں گے.